ایک انچاہی لڑکی سے میری شادی کروا کر اب آپ کو کیا چاہیے؟ میثم خان غصے سے بولا تو سامنے کھڑی عالیہ خوف سے کانپنے لگی۔ اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس نے یتیم کزن سے نکاح کر تو لیا، لیکن اسے بیوی نہیں مانا تھا۔ بہت شوق ہے نا میرے بچے کی ماں بننے کا، وہ سختی سے عالیہ کا منہ دبوچ کر بولا۔ 2 ہفتے بعد مسکان سے شادی کر رہا ہوں، وہی میرے بچے کی ماں بنے گی۔ اس کی بات پر عالیہ صدمے سے جم سی گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی اور خاموشی سے اپنے آنسو پیتی رہی۔ میثم نے عالیہ کو جھٹکے سے دور پھینکا اور غصے میں قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر عالیہ بھابھی کو سنبھالا۔ عالیہ کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے مگر زبان پر مکمل خاموشی تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا جو کسی اندیکھے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ عالیہ اس حویلی میں بچپن سے ہی ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد اس کے چچا یعنی خان بابا اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ خان بابا نے ہمیشہ عالیہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، لیکن میثم خان کے دل میں عالیہ کے لیے کبھی نرم گوشہ پیدا نہ ہو سکا۔ میثم ہمیشہ سے مسکان کو پسند کرتا تھا، جو ایک امیر اور خود سر خاندان کی لڑکی تھی۔ جب خان بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے میثم کو مجبور کیا کہ وہ عالیہ سے نکاح کرے۔ خان بابا جانتے تھے کہ مسکان اس خاندان کے لیے کبھی صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ میثم نے اپنے والد کی بگڑتی صحت کو دیکھ کر ناگواری سے نکاح تو کر لیا، لیکن عالیہ کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ وہ عالیہ کو اپنی ہر خوشی کا قاتل سمجھتا رہا۔ عالیہ نے اس نکاح کے بعد بھی کبھی اپنے حقوق کی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے تمام کام کرتی، خان بابا کی خدمت کرتی اور میثم کی بے رخی کو اپنا مقدر سمجھ کر برداشت کرتی۔ لیکن آج میثم کے الفاظ نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد مسکان کا اس حویلی میں آنا عالیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ عالیہ آہستہ سے اٹھ کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی جہاں صرف تنہائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سیاہ رات کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے اپنے پیٹ میں پلتی ایک ننھی زندگی کا احساس ہوا، جو اس کا سب سے بڑا راز تھا۔ اس نے ابھی تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، کہ نہ خان بابا کو اور نہ ہی میثم کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میثم اس پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ میثم کا رویہ روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا، حویلی میں عالیہ کی موجودگی کو نظر انداز کرتا۔ مسکان بھی اب اکثر حویلی آنے لگی تھی اور عالیہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، لیکن عالیہ خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک مضبوط ارادہ چھپا تھا جو وقت کے ساتھ سامنے آنے والا تھا۔ ایک دن جب حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، عالیہ نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس جگہ مزید اپنی عزت نفس کو نیلام نہیں ہونے دے گی۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بن کر جینا چاہتی تھی، لیکن اس کے نکلنے سے پہلے حویلی میں ایک ایسا سچ سامنے آنے والا تھا جس نے خان حویلی کی بنیادیں ہلا دینی تھیں۔ خان بابا کے کمرے سے اچانک چیخنے کی آوازیں آئیں۔ عالیہ اور منال بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تو خان بابا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ میثم بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ خان بابا کے ہاتھ میں کچھ پرانے کاغذات تھے جو مسکان کے بارے میں ایک ایسا سچ کھول رہے تھے جسے سن کر میثم کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے والی تھی۔ خان بابا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذات میثم کی طرف بڑھائے اور سخت لہجے میں بولے، یہ ہے تمہاری مسکان کی اصلیت، جس کے لیے تم نے اپنے باپ کے فیصلے پر سوال اٹھائے اور عالیہ جیسی باوفا لڑکی کو ذلیل کیا۔ میثم نے حیرت و پریشانی سے وہ کاغذات پکڑے اور جیسے ہی ان پر نظر ڈالی اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ان دستاویزات میں صاف لکھا تھا کہ مسکان نے میثم سے نہیں بلکہ خان خاندان کی جائیداد اور کاروبار سے محبت کی تھی۔ مسکان اور اس کے گھر والے پچھلے کئی سالوں سے خان بابا کی کمپنی کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے اور انہوں نے جعلی دستخطوں کے ذریعے جائیداد اپنے نام کروانے کا پورا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ مسکان کی محبت صرف ایک دھوکہ تھی جس کا مقصد میثم کو استعمال کر کے پوری حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ میثم کا پورا وجود سناٹے میں آ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس عورت کے لیے وہ عالیہ پر ظلم ڈھاتا رہا، جس کے لیے اس نے اپنے باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، وہ اس کی زندگی کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ میثم کا غرور ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا۔ اسی وقت مسکان حویلی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی، لیکن جب اس نے میثم اور خان بابا کے چہرے دیکھے تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میثم نے غصے سے تپتی نظروں سے مسکان کو دیکھا اور وہ کاغذات اس کے چہرے پر دے مارے۔
مسکان نے کاغذات دیکھے تو اس کے چہرے پر پھیلا غرور خوف میں بدل گیا۔ میسم نے چیخ کر کہا، تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ مسکان، نکل جاؤ اس حویلی سے اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ مسکان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی لیکن میسم نے سیکیورٹی کو بلا کر اسے حویلی سے باہر نکلوا دیا۔ اس بڑے طوفان کے بعد حویلی میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میسم اپنے کمرے میں ٹوٹ کر گر گیا۔ اسے شدید پچھتاوا گھیر رہا تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس نے عالیہ کو بے عزت کیا تھا، جب اس نے عالیہ کا منہ دبوچ کر زہریلے الفاظ کہے تھے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ میسم عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے، مگر جب اس نے عالیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ عالیہ کا سامان وہاں نہیں تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ میسم نے جلدی سے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، میسم خان، میں اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے کسی محبت یا حق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں صرف آپ کی نفرت سے دور جا رہی ہوں۔ میں آپ کو آپ کی نئی زندگی اور مسکان کے ساتھ خوشیوں کی دعا دیتی ہوں، اور ہاں، ایک بات جو مجھے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ آپ کے بچے کی ماں وہی بنے گی جسے آپ نے زبردستی اپنے نکاح میں رکھا تھا، لیکن اب میں اپنے بچے کو آپ کی نفرت کا سایہ بھی نہیں چھونے دوں گی۔ خط پڑھتے ہی میسم کے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عالیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اسے ٹھکرا چکا تھا۔ میسم نے چیخ کر عالیہ کا نام پکارا اور حویلی سے باہر کی طرف بھاگا، مگر وہاں صرف ویرانی تھی۔ عالیہ جا چکی تھی اور اپنے ساتھ میسم کا غرور اور سکون بھی ہمیشہ کے لیے لے گئی تھی۔ میسم نے دیوانہ وار اپنی گاڑی نکالی اور شہر کی سنسان سڑکوں پر عالیہ کو تلاش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ روکنے میں ناکام تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بس اسٹاپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر عالیہ کا نام پکارتا رہا، مگر عالیہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میسم کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ناگوار اور بے قصور لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں خان حویلی کی رونقیں دم توڑ چکی تھی۔ خان بابا کی بیماری اور بڑھ گئی تھی، جبکہ میسم اب پہلے والا خود سر اور مغرور میسم خان نہیں رہا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت ایک اداسی اور پچھتاوا چھایا رہتا۔ عالیہ کی یاد اور اپنے بچے کا غم اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ روز عالیہ کے اس پرانے خط کو پڑھتا اور اپنی غلطیوں پر ماتم کرتا۔ دوسری طرف عالیہ نے شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ اس نے ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت حاصل کر لی تھی اور اپنے بیٹے ارحم کی اکیلے پرورش کر رہی تھی۔ ارحم بالکل میسم کا عکس تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرے کے نقش، لیکن عالیہ نے اسے صرف اپنی محبت دی تھی۔ اس نے ماضی کے تمام تلخ اور تکلیف دہ لمحوں کو اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔ ایک دن اسکول کی ایک بڑی تقریب کے لیے شہر سے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا گیا، جن میں مشہور بزنس مین میسم خان بھی شامل تھا۔ میسم اب مختلف فلاحی کاموں اور اسکولوں کی مالی امداد کے سلسلے میں قصبوں کے دورے کرتا تھا۔ تقریب کے دوران جب اسٹیج پر بچوں کو انعامات دیے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ ارحم دوڑتا ہوا اسٹیج کی طرف آیا اور اچانک لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اسٹیج پر موجود میسم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی میسم نے اس بچے کا چہرہ دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بچے کی شکل بالکل اس کے اپنے بچپن جیسی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، ارحم بیٹا، آپ ٹھیک ہو؟ میسم نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عالیہ کھڑی تھی۔ عالیہ کی نظریں میسم پر پڑیں تو اس کے قدم جم گئے۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ 3 سالوں کی جدائی اور پچھتاوا میسم کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میسم نے کانپتی آواز میں کہا، عالیہ۔ عالیہ نے خود کو سنبھالا اور ارحم کو میسم کی گود سے لے کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میسم نے تڑپ کر عالیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میسم خان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عالیہ کے قدموں میں جھکنے کو تیار تھا۔ عالیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے اپنے غرور کی سزا مل چکی ہے۔ مجھے اپنے بچے سے اور تم سے الگ مت کرو۔ میں ہر لمحہ تمہاری معافی کا منتظر رہا ہوں۔ عالیہ نے کچھ دیر خاموشی سے میسم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، لیکن اس نے سخت لہجے میں کہا، میسم خان، آپ کا اور میرا رشتہ بہت پہلے الگ ہو چکا تھا۔ یہ بچہ صرف میرا ہے، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ عالیہ ارحم کا ہاتھ تھامے وہاں سے جانے لگی، لیکن میسم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس بار وہ عالیہ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی عالیہ کو منانے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے میں ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔
میسم نے عالیہ کا پیچھا کیا اور اس کے چھوٹے سے گھر کے باہر جا پہنچا۔ وہ حویلی کا غرور اور اپنی انا پیچھے چھوڑ کر روز شام عالیہ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا، عالیہ سے نظر انداز کرتی، اس کے سامنے دروازہ بند کر دیتی، لیکن میسم وہیں گھنٹوں کھڑا رہتا، سخت گرمی ہو یا تیز بارش۔ ارحم اکثر کھڑکی سے اس انجان شخص کو دیکھتا جو روز اس کے گھر کے باہر خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن بارش کے دوران ارحم نے عالیہ کا دوپٹہ کھینچ کر کہا، ماما، وہ انکل باہر بھیگ رہے ہیں، وہ روز کیوں آتے ہیں؟ عالیہ کا دل اپنے بچے کی بات سن کر تڑپ اٹھا، لیکن اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ کچھ دنوں بعد قصبے میں شدید سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوبنے لگے۔ عالیہ کا چھوٹا سا گھر بھی سیلابی پانی کی زد میں آ گیا۔ عالیہ ارحم کو لے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک چھت کا ایک بھاری شہتیر ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ عالیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور ارحم کو اپنے وجود میں چھپا لیا، لیکن درد کا دھماکہ عالیہ پر نہیں بلکہ میسم پر ہوا، جو عالیہ اور ارحم کی حفاظت کے لیے ہر وقت آس پاس ہی موجود رہتا تھا۔ میسم نے عین وقت پر کود کر ان دونوں کو بچا لیا، مگر وہ شہتیر سیدھا میسم کی پیٹھ پر اور سر پر جا لگا۔ میسم خون میں لت پت ہو کر وہیں گر پڑا۔ عالیہ کی چیخ نکل گئی، میسم خان! اس نے پہلی بار تڑپ کر میسم کا نام پکارا۔ میسم نے گہری ہوتی بے ہوشی میں عالیہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور ہلکی سی آواز میں کہا، عالیہ، مجھے معاف کر دینا، میں تم دونوں کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عالیہ اور مقامی لوگوں نے مل کر میسم کو ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت کو انتہائی تشویشناک بتایا۔ میسم کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ باہر راہداری میں عالیہ ارحم کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ میسم کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن اس کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔ عالیہ اندر گئی تو میسم نے دھندلی نظروں سے عالیہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی التجا تھی، معافی۔ عالیہ نے میسم کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا میسم خان، اب آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا ہمارے لیے۔ میسم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ارحم کو دیکھا جس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کا ننھا سا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ عالیہ اور ارحم کو واپس خان حویلی لے آیا۔ خان بابا نے اپنے پوتے اور عالیہ کو گلے سے لگایا اور حویلی میں برسوں بعد خوشیوں کی روشنی واپس آئی۔ میسم نے عالیہ کو وہ تمام عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی، اور یوں دکھ اور درد کا یہ لمبا سفر ایک خوبصورت اور مکمل زندگی پر ختم ہوا۔ خان حویلی میں عالیہ اور ارحم کی واپسی کے بعد یوں تو تمام تلخیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن وقت کے پاس ابھی ایک ایسا امتحان باقی تھا جس نے اس خاندان کو دوبارہ آزمائش میں ڈالنا تھا۔ میسم نے عالیہ کو حویلی کی اصل مالکن کا درجہ تو دے دیا، اور وہ دن رات عالیہ اور ارحم کا دل جیتنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، لیکن عالیہ کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اب بھی میسم کے ساتھ ایک ہی چھت نیچے رہتے ہوئے بھی فاصلہ قائم رکھتی تھی۔ وہ میسم کی عزت کرتی، خان بابا کا خیال رکھتی، لیکن اپنے اور میسم کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی رکھتی۔ میسم عالیہ کی اس خاموشی کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو زخم اس نے عالیہ کے دل پر لگائے ہیں وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ صبر کے ساتھ عالیہ کے رویے کو برداشت کرتا اور ہر لمحہ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ اب بدل چکا ہے۔ اسی دوران شہر کی بزنس مارکیٹ سے ایک ایسی خبر آئی جس نے میسم خان کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مسکان، جسے میسم نے 3 سال پہلے حویلی سے ذلیل کر کے نکالا تھا، اب ایک بڑے بزنس گروپ کی شراکت دار بن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کا واحد مقصد خان خاندان اور بالخصوص میسم سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ مسکان نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے خان بابا کے قائم کردہ کاروبار کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس نے کمپنی کے شیئرز خرید کر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جگہ بنا لی اور میسم کو مالی طور پر مفلوج کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شام جب میسم دفتر سے واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے عالیہ کو کچھ نہ بتایا، لیکن عالیہ نے اس کی پریشانی کو محسوس کر لیا تھا۔ عالیہ نے خان بابا کے پرانے کاغذات اور کمپنی کی فائلیں دیکھیں تو اسے اندازہ ہو گیا کہ مسکان کس طرح حویلی کو ایک بار پھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عالیہ نے اپنی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خان بابا کی پرانی ڈائری اور قانونی دستاویزات کا جائزہ لیا جس میں ایک اہم راز چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن جب کمپنی کی اہم میٹنگ میں مسکان نے میسم کو چیئرمین کی کرسی سے ہٹانے کا اعلان کیا اور کہا کہ خان خاندان اب تباہی کے دہانے پر ہے، تو میٹنگ روم کا دروازہ کھلا۔
عالیہ مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ عالیہ کے ہاتھ میں وہ اصل دستاویزات تھیں جو مسکان کے فراڈ کا پردہ فاش کرتی تھیں۔ عالیہ نے ثابت کر دیا کہ مسکان نے جن شیئرز پر اپنا حق جتایا تھا وہ جعلی سائن کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے اور کمپنی کا اصل مالک خان بابا کا پوتا یعنی ارحم خان ہے۔ مسکان کا چہرہ فک ہو گیا، اس کی تمام چالیں الٹی پڑ گئیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مسکان کو گرفتار کر لیا اور اس طرح خان حویلی کی دولت اور عزت ایک بار پھر محفوظ ہو گئی۔ میثم ششدر نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ کبھی کمزور اور انچاہی سمجھتا تھا وہی آج اس کے خاندان کی سب سے بڑی ڈھال بن کر سامنے آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد جب وہ دونوں حویلی واپس لوٹے تو میثم نے عالیہ کے سامنے جا کر کہا، عالیہ تم نے آج مجھے اور میرے خاندان کو ایک بار پھر بچا لیا۔ میں واقعی تمہاری قربانیوں کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ عالیہ نے پہلی بار میثم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نرمی سے کہا، میثم خان، میں نے یہ سب کسی بدلے کے لیے نہیں بلکہ اس حویلی کے لیے کیا ہے جس نے مجھے بچپن میں چھت دی تھی، لیکن اب ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ارحم دوڑتا ہوا آیا اور دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میثم نے عالیہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس بار عالیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ برسوں کی خاموشی اور فاصلے ختم ہو چکے تھے اور خان حویلی کے در و دیوار ایک سچے اور مکمل خاندان کی در و دیوار ایک سچے خوشیوں سے مہک اٹھے۔ خان حویلی میں سکون کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ مسکان کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور کاروباری معاملات اب میثم کے مکمل روزمرہ کے کنٹرول میں تھے۔ عالیہ نے حویلی کو ایک بار پھر اپنے حسن اور سلیقے سے سجایا، لیکن قدرت کو اس خاندان کا ایک اور امتحان لینا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور 2 سال مزید گزر گئے۔ ارحم اب 5 سال کا ہو چکا تھا اور حویلی کے در و دیوار میں اس کی شرارتوں کی گونج ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ خان بابا کی صحت اب کافی بہتر تھی اور وہ زیادہ تر وقت اپنے پوتے کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ میثم نے اپنے رویے اور بے پناہ محبت سے عالیہ کے دل کے تمام پرانے زخم بھر دیے تھے۔ عالیہ اب میثم کو صرف اپنے بچے کا باپ ہی نہیں بلکہ اپنا حقیقی ہمسفر مان چکی تھی۔ ایک دن میثم کو ایک ضروری کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے دور پہاڑی علاقے کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے عالیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے کوئی اندیکھی گھبراہٹ اس کے دل میں بیٹھ گئی ہو۔ اس نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عالیہ، اپنا اور ارحم کا خیال رکھنا، میرا دل عجیب سا گھبرا رہا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر میثم کی ٹائی درست کی اور کہا، آپ بلا وجہ فکر کر رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ بس جلدی واپس آئیے گا۔ میثم چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد موسم نے اچانک خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ شدید طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پہاڑی راستے بند ہو گئے۔ شام کے وقت نیوز چینلز پر خبر ملی کہ جس سڑک پر میثم کا قافلہ موجود تھا وہاں ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور متعدد گاڑیاں کھائی میں جا گری ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی خان حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ خان بابا کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں فوراً ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ عالیہ کے سامنے ایک طرف ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے خان بابا تھے اور دوسری طرف میثم کی گمشدگی کی خوفناک خبر۔ عالیہ نے اس بار اپنے آنسوؤں کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ اس نے ارحم کو منال کے پاس چھوڑا اور خان بابا کے علاج کا مکمل انتظام کرنے کے بعد خود ریسکیو ٹیموں کے ساتھ میثم کی تلاش کے لیے طوفانی رات میں پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ پہاڑوں پر بارش کا زور برقرار تھا اور تاریکی کا راج تھا۔ ریسکیو ٹیموں نے عالیہ کو آگے جانے سے روکا، مگر عالیہ نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ عالیہ نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی اور مقامی لوگوں کے ساتھ کھائی کی طرف اتری جہاں تباہ شدہ گاڑیوں کا ملبہ پڑا تھا۔ گھنٹوں کی کٹھن تلاش کے بعد عالیہ کو ایک درخت کے نیچے میثم کا کوٹ نظر آیا۔ عالیہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میثم شدید زخمی حالت میں ایک غار کی اوٹ میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا سر شدید زخمی تھا اور جسم پر گہرے گھاؤ تھے۔ عالیہ نے تڑپ کر میثم کا سر اپنے گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو صاف کیا۔ میثم نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور عالیہ کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر مدھم سی آواز میں کہا، عالیہ، تم یہاں؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ریسکیو ٹیم کی مدد سے میثم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور وقت پر طبی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ جب میثم کا اسپتال میں ہوش آیا تو اس کے سامنے عالیہ اور ارحم کھڑے تھے اور ساتھ ہی خان بابا بھی خطرے سے باہر ہو کر وہاں موجود تھے۔ میثم نے عالیہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا اور کہا، عالیہ، تم صرف میری بیوی یا میرے بچے کی ماں نہیں ہو، تم اس خان حویلی کی روح ہو اور میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہو۔
عالیہ نے مسکرا کر میثم کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میثم کے حادثے سے صحتیاب ہونے کے بعد خان حویلی میں واقعی خوشیوں اور سکون کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ ارحم اب بڑا ہو رہا تھا اور اس کی شرارتیں حویلی کے کونے کونے میں گونجتی تھیں، لیکن خان بابا کی اکثر خواہش ہوتی تھی کہ حویلی میں بچوں کی مزید رونق ہو تاکہ ارحم کو بھی ایک بہن یا بھائی کا ساتھ مل سکے۔ ایک شام جب تمام گھر والے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، خان بابا نے مسکرا کر ارحم کو اپنے پاس بلایا اور عالیہ اور میثم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ارحم بیٹا، آپ اکیلے کھیلتے ہوئے بور نہیں ہوتے کیا؟ آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں چاہیے؟ ارحم نے معصومیت سے میثم اور عالیہ کی طرف دیکھا اور فوراً بولا، جی دادا ابو، مجھے ایک چھوٹی بہن چاہیے جس کے ساتھ میں اپنے کھلونے شیئر کروں اور اس کا خیال رکھوں۔ ارحم کی اس معصومانہ بات پر میثم نے مسکرا کر عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ شرما کر نظریں جھکا گئی اور چائے کا کپ سنبھالنے لگی۔ حویلی میں پھیلی اس خوشگوار فضا نے ماضی کے تمام تلخ یادوں کو دھندلا دیا تھا۔